کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع و ربع افسانہ نگار انوار احمد پیدائش 11 جون 1947 ملتان اعزاز تمغہ حسن کارکردگی حکومت پاکستان 2009 بہترین استاد ایوارڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن 2000 تصانیف اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ اردو افسانہ تحقیق و تنقید یکجا تحقیق و تنقیدی مضامین تحریک پاکستان میں اقبال کا کردار اردو ادب کے معمار شوکت صدیقی سندیس راسخ تحقیق و ترجمہ ایک کی کہانی افسانے پہلے سے سنی ہوئی کہانی افسانے یادگار زمانہ ہیں جو لوگ خاک کے آخری خط افسانے خواجہ معین الدین کے ڈرامے خواجہ فرید کی شاعری کے 3 رنگ تحقیق و تنقید خطبات اقبال اور دیگر افسانہ نہ گندے بچے نہ رونا نہیں پانڈے جی پر کبھی تو اپنی زندگی میں آ جانے والے کسی بہت سے قریبی دوست کا گمان ہوتا اور کبھی میرا یہ دل 2 قومی نظریے کے خانوں کے خدشات کی تائید کرتا۔ اصل میں ان کے اندر ایک معصوم بچہ شوقین نوجوان کہا مگر نیم شکستہ دل بڈھا ایک ساتھ مجمع ہو گئے تھے۔ ان کی اپنائیت اور برہمی دونوں اچھے بھی لگتے تھے اور برے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہفتے عشرے میں کم سے کم 2 بار ملے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک بار تب جب شیامہ مچھلی دال چاول یا سبزی کی بھاجی چھوٹی چھوٹی تھالیوں میں ڈالے اپنی کڑھائیوں سے بڑے ٹرے میں لے کر میرے گھر آتی تھی، اور دوسری مرتبہ جب میں اپنے ملک اور بھارت کے اخبار تبصرے پڑھتا زد سے جاتا، چند گورکنوں کو اپنے ٹی وی چینلوں کے اینکر پرسن کے روپ میں دیکھتے دیکھتے جاگتے بھی ڈراؤنے خواب دیکھنے لگتا۔ پانڈے جی کے پاس جانا میرے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا۔ وہاں حیرت انگیز طور پر موتیے کے پھول ہوتے، سننے کو نوشاد یا ایس ڈی برمن کی موسیقی اور دیکھنے کو فلمیں اور پڑھنے کو کتابیں، سننے کرنے کو ڈھیر ساری باتیں اور روٹنے کے لیے بہت بہانے۔ پانڈے جی اپنے بارے میں دیے گئے بیانات کے مطابق رنڈوے ہو کر سرکاری وظیفے پر جاپان میں پی ایچ ڈی کرنے آئے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہاں کام کاج بھی کرنے لگے۔ کوئی 2 برس کے بعد اپنے بیٹے اور ایک بیٹی بھی یہیں بلا لیا۔ بقول خود ایک جاپانی خاتون آرومی سے ان کے عشق کو بریکیں لگ سکیں، مگر جاپانی عورت محبت کر بیٹھے تو فوراً مرد خدا نہیں تو دیوتا ضرور سمجھ بیٹھتی ہے۔ سو آرمی نے ہندو دھرم تو قبول کر لیا اور پانڈے جی کی بیٹی اور بیٹے نے بھی ہونے والی ماں کو پسند کر لیا۔ تب زمانہ شناس پانڈے نے اپنے بیٹے کو بھارت واپس بھیج دیا۔ اس کی طرف ہوائی کاروبار کی دیکھ بھال کو 2 نئی ماں کی دیکھ ریکھ سے زیادہ بے ضرر خیال کرتے تھے۔ کوئی 3 برسوں بعد پانڈے جی نے جب یہ سنا کہ ان کے سپوت نے الہ آباد کی ایک مسلمان لڑکی سے پیار رچا لیا تو انہوں نے یہاں اوساکا میں گھی کے چراغ جلائے۔ پر سنا یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی بنگلہ دیش کلاس فیلو بدریل کے عشق میں گرفتار ہو کر مسلمان ہو گئے اور ہیروشیما میں ہی جا کر اس کے ساتھ رہنے لگی تو پانڈے جی بڑھ گئے۔ شاید سنکھیا کھانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر یہ آرومی کی کامیاب سفارتکاری تھی کہ وہ دونوں باقاعدہ شادی کے بعد 3-4 مرتبہ 2 دن کے لیے اوساکا بھی رہ کر آ گئے۔ پر یہ سب باتیں میرے آنے اور پانڈے سے ملنے کے پہلے کی ہیں۔ البتہ ختیجہ سابقہ مینا اور بدریل سے میری ایک ملاقات پانڈے کے یہاں ہوئی تھی، جس میں میں نے ہیروشیما دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا تھا، مگر بدریل نے میرے کہنے کو انسنا کر دیا تھا۔ شیامہ پانڈے جی کی چھوٹی بیٹی تھی، جس میں جاپانی معصومیت اور بھارتی چترائی اور چٹخلنا ایک ساتھ ہو کر کبھی کبھی اس کی عمر کی بابت مغالطہ پیدا کرتے تھے۔ یا مجھ سے بھی کوئی کم کمینہ یہ ضرور سوچتا کہ برصغیر کے باسیانے کیوں 9-10 برس کی لڑکی کو بھی ہاتھ پیلے کر دیتے تھے۔
پانڈے جی سے بات چیت کا آغاز تو اچھا ہوتا مگر کہیں کہیں ہم سینگ پھنسا بیٹھتے۔ جب ان کی بیگم جاپانی چائے اور ساتھ میں پانڈے جی کا ذخیرے سے کاجو کی برفی لے آتی، اور اگر 1946 سے 47 کی تاریخ اور سیاست میں ہماری گرما گرمی تب بھی نہ تھمتی تو وہ ایک سراسر مسکراہٹ اپنے چہرے پر سفید جھنڈی کی طرح لٹکا کر بیٹھ جاتی، یا شیاما کو بلا کر کہتی، نرت کے کچھ بہو دکھاؤ یا پیانو کو چھیڑ دو۔ کوبے مسجد اور اس کے برابر موجود حلال فوڈ شاپ پر ملنے والے بعض پاکستانی پانڈے سے میرے میل جول پر اعتراض بھی کر چکے تھے اور مجھے جتلا چکے تھے کہ میں ممکنہ طور پر کافی بھونتو ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں ملتان سے آیا ہوں اور کبھی نہیں جان سکتا کہ پانڈے کتنا زہریلا ہے۔ اب مجھ پر یا تو پر احلاد کے مسمار کیے جانے والے مندر کا سحر تھا یا گھر سے دوری کی مونچھ تھی جو میں پانڈے جی کے گھر جا کر ان سے بحث مباحثہ کر کے زیادہ خوش ہوتا۔ ہم اردو میں ہی بات چیت کرتے، یہ اور باتیں وہ اسے ہندی کہتے، دو چار گاڑے لفظ بھی بول جاتے تو میں خیال سے ان کا مفہوم پا جاتا۔ تاریخ، سیاست، ادبیات کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ تاریخ میں تو کبھی کبھی وہ میری کم علمی سے فائدہ اٹھا لیتے، مگر انٹرنیٹ پر بھارتی اور پاکستانی اخبارات چاٹنے اور ایک مہینے کی تنخواہ کے عوض دیوہیکل اینٹینا لگوانے کے کارن سیاست میں انہیں دھر لیتا تھا۔ ادب و شعر کی بحث میں کبھی کبھی آرومی بھی شامل ہو جاتی، اسے اپنے شاعروں اور ناول نگاروں کے علاوہ ہمارے مقبول لکھنے والوں کا بھی پتہ تھا۔ تبھی مجھے معلوم ہو سکا کہ پریم چند، اقبال، منٹو، کشن چندر اور غالب پورے کا پورا جاپانی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہندو مت اختیار کرنے کے باوجود آرومی اپنے گھر کے سکون کے لیے بدھ مت اور شتوت کے مندروں سے رنگین دھاگے اور نقش لے آتی اور سلیقے سے لٹکاتی گھر میں مجموعی آرائش کا حصہ بن جاتے۔ پانڈے جی کو شاید اس طرح اپنے دھرم کی طاقت اور ہمہ گیری کا احساس ہوتا، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ پانڈے جی نے آرومی کو اپنا پالتو کتا اس گھر میں لانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اسے گمان یہ تھا کہ جب آرومی اپنے مندر جاتی ہے تو وہ اصل میں اپنے کتے سے بھی ملاتی ہے۔ اب اس کی سہیلی سایاکو کے گھر میں تھا، ایک دو مرتبہ شیاما نے اپنے ساتھ وہ کتا گھر لے آئی تھی، تب پانڈے جی بولے تو نہیں تھے کچھ، مگر کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے پانڈے جی کو چھیڑ کر کہ وہ کتے تک کو رقیب کے درجے پر فائز نہیں ہونے دیتے تھے، البتہ آرومی سے کہا، پانڈے سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہو جو تمہارے سامنے دم ہلاتا رہے۔ ایسے موقع پر دکھیاسی مسکراہٹ آرومی کے چہرے پر آ جاتی۔ اس میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور یا خاص طور پر کتا جاپانی کنبے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ صبح شام اسے سیر پر لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر وہ کہیں فراغت کرنا پسند کرے تو مالکن فوراً بڑھ کے دستانے سے غلاظت اٹھا کر ایک شوپر میں ڈال کر کوڑے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، اپنے کتے پر خاص کولون چھڑکتے ہیں۔ ان کی کئی کہانیوں اور ناولوں میں کتوں کی ہی مرکز کا کردار بنایا گیا ہے، جیسے ناول مایا میں جنگ عظیم کا پس منظر ہے، مگر پوری کہانی وفادار کتے کے گرد گھومتی ہے، جسے راشن کی جکڑ بندی میں آیا کنبے میں اپنے حصے کی خوراک کھلا دیتا ہے، پر سرکار تمام کتوں کو مار کر راشن بچانا چاہتی ہے۔ اس طرح ہاچیکو نامی کتے کا مجسمہ ٹوکیو کے شبویا اسٹیشن کے سامنے ہے۔ اس پر جاپانی زبان میں ایک خوبصورت فلم بھی ہے، جسے امریکیوں نے بھی دوبارہ بنا لیا ہے اور ریلیز کیا۔ ایک پروفیسر کسی بدر ہونے والے کتے کو اپنا لیتا ہے۔ ہر روز وہ ٹرین پر بیٹھ کر دوسرے شہر میں جب پڑھانے جاتا ہے تو ہاچیکو نہ صرف اسٹیشن پر اسے چھوڑنے آتا ہے بلکہ شام تک اس کا انتظار بھی کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ پروفیسر کلاس میں ہی مر جاتا ہے تو ہاچیکو جی اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پروفیسر کی بیٹی اسے اپنے گھر لے جاتی ہے، مگر وہ وہاں سے بھاگ کر اسی اسٹیشن پر بیٹھ جاتا ہے۔ آس پاس کے دکاندار سے برصغیر کے کسی بابے کا درجہ دے کر اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر اس کی تو موت کی وادی میں اترنے سے اپنے دوست سے ہے، میں خود کتوں کے قریب جانے سے ڈرتا ہوں۔ پر شیاما اور آرومی سے کہا کہ پانڈے جی کو یہ فلم دکھاؤ۔ شیاما نے کہا، ایک نہیں 2 مرتبہ دکھائیے، ہر مرتبہ پاپا اپنی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں، مگر ہاں
ماں کو اپنا کتا گھر نہیں لانے دیتے۔ میں نے اپنے منہ میں آئی ہوئی بات کو روک کے پوچھا، آرومی کیا جاپانی زبان میں کتے کے دم جیسا کوئی محاورہ ہے؟ اس نے معصومیت سے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں کتے سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہماری زبان میں بہت سے محاورے جو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کین اینٹونا کا، یعنی کتے کا اور بندر کی دوستی جو ناممکن ہے۔ کسی بے جوڑ دوستی پر ہم یوں تبصرہ کرتے ہیں۔ پانڈے جی بولے، ارے اسے بتا رہی ہو امریکہ پاکستان کی دوستی کتے اور بندر کی ہی دوستی ہے۔ میں نے کہا، پانڈے جی ہم تو برباد ہو چکے ہیں، مگر دیکھ لینا اب تمہاری باری ہے۔ امریکہ اور بھارت میں پنگیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے نفس غالب کا شعر سن لو، رشک کہتا ہے اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی وہ بحر میں کس کا آشنا۔ آرومی اپنی منی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی، ہماری جگت پہ توجہ دیے جگت پر توجہ دیے بغیر بولی، ہم کہتے ہیں اینمورا کے بعد بوٹی اتارو، یعنی کتا غریب چلنے پھرنے سے مارا جاتا ہے، ادھر ادھر پھرنے سے اسے بری قسمت ملتی ہے۔ پھر چپ سی ہو گئے اور مجھے اس کی مسکین صورت دیکھ کر حوصلہ نہ ہوا کہ پانڈے آرومی پر ادھر ادھر پھرنے کا فقرہ اچھال سکتا۔ شیاما اس دوران وہاں سے سٹک گئی تھی۔ بحث یا کچھ بحثی کا ماجرا اور ہے۔ ایسے سمے ہم دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہ مانتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی پانڈے میرا بڑا سا بن کر کہتا، یار تم لوگ دوست اور دھمکی کی دلیل جانتے ہو، اتنی صدیاں تم نے ہمارے پر کھوپر کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ اپنی سہایتا کے لیے عربوں، ترکوں اور ایرانیوں کے اور افغانوں کو بلا لو گے۔ 620 کے بعد چینی بھی تمہارے رشتے دار ہو گئے، پرنتو ٹھوکریں ٹھٹے مار کھا کھا کر بھی تم لوگوں نے کچھ نہ سیکھا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی تم لوگوں کو تمہارے سجن دیش زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ اس کی ہمدردی کے بول بھی زہریلے ہوتے تھے۔ جب میں تاؤ کھا جاتا، تاریخ کے بجائے تاریخی ناولوں سے مثال دینے لگتا، تو مجھے ایک غارضیانہ و مجاہدانہ شانداری ہو جاتی اور شاید اسے پانی پت کی چوتھی لڑائی کے لیے للکارنے لگتا۔ تب آرومی بھاگی ہوئی آتی، ہم دونوں کو سبزیوں کا جوس پلاتی، پانڈے سے ہوا کو آنکھ مار کے کہتا، آرومی تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، ان کے جہادی روبوٹوں نے بامیانے صدیوں سے موجود مہاتما بدھ کے مجسمے کو توپوں سے اڑا دیا۔ حالانکہ ان کا لکڑدھات اسی راستے سے سومناتھ آیا تھا۔ وہ گنوں کا پورا تھا، وہ بڑا گیانی تھا، وہ جانتا تھا اس کے پاؤں تلے سونا چاندی ہیرے موتی نہیں، ارے مہاتما بدھ کا شراپ ہے ان کی پوری جاتی جس پر ان سبھوں کا جیون گھن لگا دیا۔ ایسے ہی ایک بحث کے دوران شیاما کے کان روبوٹ پر کھڑے ہوئے، وہ بھاگی ہوئی آئی، ان فلموں کے بارے میں بتانے لگی جس میں لڑاکو روبوٹ آخر میں بنانے والے کو ہی کھا جاتا ہے، مگر پانڈے نے خودکش حملہ آوروں کے انداز میں کچھ دھمکیاں دے کر آ جاتا۔ ایسی ملاقات کے بعد میرے جانے میں کچھ وقفہ آ جاتا تو پانڈے موبائل سے پر دو چار پکڑ قسم کے لطیفے بھیجتا تھا۔ شیاما تھالی سے آ جاتی اور جب تیری سے چہکتی، ایک مرتبہ کہنے لگی، انکل یہ جو پاکستانی ہوتے ہیں نا، وہ والے لڑکیوں کو دیکھ کر اپنے پیٹ پر کیوں ہاتھ پھیرتے ہیں؟ میں نے کہا، ارے نہیں شیاما، مجھے تو جب سے جاپانی ڈاکٹر نے اپنا وزن گھٹانے کو کہا تب سے میں بے بسی میں سے اپنا پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ نہیں نہیں انکل، ایک مرتبہ ایک اور پاکستانی ہمارے گھر آئے تھے، وہ مجھے دیکھ کر پیٹ کے ساتھ اپنی داڑھی پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے، مجھے تو ان سے بہت ڈر لگا۔ واہ بھائی واہ، ایسوں سے ڈرتے تھوڑی ہی ہیں تم، اصل میں بڑی سندر اور چنچل ہو، جب سب تم کو بار بار دیکھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، آشیرواد دیتے ہیں، اسی سمے داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ وہ ویسے بابا تمہاری نظریں بہت تیز ہیں، تم سے تو ڈرنا چاہیے۔ پھر میں نے ذرا اسے اداس ہوتے دیکھا۔ شیاما تم شاید جانتی ہو کہ ہمارے دیش کافی غریبی یعنی کہ پاورٹی ہے، یعنی بچوں کو کھیلنے کو خواب میں بھی کھلونے نہیں ملتے، پھر بڑے ہو کر اپنی یا دوسروں کی داڑھی سے کھیلتے ہیں۔ وہ میرے کمرے میں گلی کی ایک بڑی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی جس میں میرے سواتی دوست کے 3 بچے ابھی تک کھیل رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی، انکل یہ سب بھی مسلم ہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے دکھے دل سے کہا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو اسکول میں بم بلاسٹ کرنے والوں کا دھرم پوچھا۔ اس کی ماں شاید اسے سب بتا چکی تھی۔ تب میں نے لرزتی آواز میں کہا، شیاما تم اپنے پتا جی کی طرح مجھے بھی
میری باتیں دیکھنا چاہتی ہو؟ تب وہ اپنے کانوں میں پڑی بالیوں کو تھامے میرے خیب میں میری آنکھوں میں جھانک کے کہا، نہ گندے بچے، نہ رونا نہیں۔ پر میں اسی شام کے لیے پانڈے کے پاس چلا گیا۔ کچھ باتیں میں نے اس کے بھگوان کو سنائیں، کچھ اپنے اللہ کو گوش گزار کی، کچھ تبرہ میں نے ISIU کی مہم جوؤں پر کیا۔ پھر رو اور موساد کو نئے پرانے سامراجی آنکھوں کا ذکر کیا، عربی اور ایرانیوں کی ہماری گلیوں بازاروں میں لڑے جانے والی جنگ کا ذکر کیا، لوگوں کو بھکمری آدم بتیا اور انگنت سمسیاؤں اور مسئلوں کے حوالے کر کے ایٹم بم لے جانے والے راکٹوں کی چنوتی سناتے والے لیڈروں کو، سات پشتوں کو تنبا اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ پانڈے جی خلاف توقع چپ بیٹھے رہے، پھر بولے، آج پھر تمہاری نواسیوں کے شہر میں خودکش حملے ہوئے ہیں کیا؟ میں نے کہا، پانڈے یقین کرو، جب سے آزاد کشمیر میں بھوکمپ آیا ہے، میری طرف سے زلزلے کے بھوکمپ کہنے کی کوشش کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، وہ کہاں سے آزاد ہے؟ تم لوگوں نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں نے کہا، یار پانڈے، چلو، اللہ کی اس دھرتی پر ایک خوبصورت ٹکڑا ہے جسے ہم دونوں نے زیادہ اختیار والوں نے برباد کر دیا۔ وہاں جب سے زلزلہ آیا ہے، میں کیا کوئی بھی آل اولاد والا پاکستانی سکھ سے ایک رات بھی نہیں سو سکا۔ میں پوری میرپور کی ایک چھوٹی سی بچی جو اپنی ٹیچر معصوم کلاس فیلو کے ساتھ بے حس ملبے میں دب کر مر گئی، جانتے ہو؟ مرنے سے پہلے اس نے 1.5-2 فقروں میں سب سے زیادہ دل پگلانے والا سچ لکھا، اور شاید ہمارے آنے والے دنوں کا ماجرا، ہماری ساری دیواریں کیوں ہل رہی ہیں، یہ چھت کیوں نیچے آ رہی ہے، او اللہ! تب سے اب تک ہمارے اسکولوں میں جانے والی یہ سب بیٹیاں ریزہ ہونے سے پہلے یہ الفاظ دہرائی جا رہی ہیں، پکارے جا رہی ہیں، پر تیرا بھگوان سنتا ہے نہ میرا اللہ۔ پانڈے کہنے لگا، دھرم کی ایک کتاب کا نام تجھے نہیں بتاؤں گا، ورنہ تمہیں مرچیں لگ جائیں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ سب کا پالنا، دھرتی پر بسنے والے سب لوگوں کا سنتا، ایک پل سہایتا بھی دیتا ہے، پرنتو وہاں کے سمے اس دھرتی کے سمے میں فرق ہے۔ وہاں ایک پل میں یہاں کے کوئی 1000 برس کے برابر ہیں، تبھی کہتے ہیں اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پر عجیب بات ہے، اس رات میں نے محسوس کیا، رومی میرے جانے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا میں اپنے یہاں خودکش حملہ آوروں کو کوستے ہوئے جاپانیوں کے بارے میں ایک آدھ ایسی بات بھی کہہ دی تھی جسے شاید ناگوار گزری ہو، وہ شام اعتراف کی تھی یا بآواز بلند سوچنے کی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں ان انتہا پسند کو ملیاں میٹ کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ان اربوں چچنیوس بگوں کے پائے زنجیر دیکھ کر ترس بھی آتا ہے۔ پانڈے اپنی ملی شاعر اقبال کے کئی رچنوحے کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ پنڈت جی، جب میں آ رہا تھا اپنی ماں کی خبر پر گیا تھا، قبرستان کے پاس مسجد میں ایک چینی ترک ملا تھا جو کہتا تھا، پہلے تو لوگوں نے ہمیں جہاد کے لیے بلایا، اب ہمارے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تب میں نے سوچا شاید ہمارے نیتاؤں نے اپنے کے ساتھ غیروں کو بھی دام کھڑے کرنا سیکھ لیا۔ اس رو میں شاید میں یہ بھی کہہ گیا، ٹوکیو کے قومی میوزیم میں نے ان فوجیوں کے نام و تصویریں دیکھی ہیں جنہوں نے خود کے جتھے اپنے نام لکھوائے۔ ان کی شہادت کے بعد انہیں قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ ابھی ٹیری ایگلٹن کی کتاب کے حوالے دینے لگا تھا کہ میں نے آرومی کے تقریباً اشارے سے کرتے دیکھا جیسے میری مرحومہ بیوی کسی مہمان کو گھر سے بھگانے کے لیے کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے ذرا سا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھا۔ ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ پانڈے جی کا فون آ گیا، کہنے لگے، ویکینڈ پر ہیراشیما چلو گے؟ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو میرے دل کی بات ہے، میں شہر اس کا امن میوزیم دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس دعوت پر اتنا خوش تھا کہ کم از کم اس رات تو میں نے فون پر پانڈے کی کپکپاتی آواز پر غور نہیں کیا۔ شنکانسن یا بلٹ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہمیں محسوس کیا آرومی کی آنکھیں نہ صرف سوجی ہوئی ہیں بلکہ نرم آلود تھیں۔ صاف لگتا تھا پانڈے جی کی کوشش سے مسکراتے نظر آنے کی کافی کوشش کر رہے تھے۔ شیاما البتہ اپنے چاکلیٹ کیک کو بڑے نماک سے نگل رہی تھی۔ آرومی واش روم میں گئی تو پانڈے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس خبیث بدرل نے مینا کی زندگی برباد کی، وہ ختیجہ ہو جانے والی کو ابھی تک مینا ہی کہتے ہیں۔ پھر آرومی کا آ جانے سے سلسلہ رک گیا۔ مجھے عجیب طرح کی الجھن ہونے لگی تھی، بدرل کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا یا کسی اور علت کا شکار ہو گیا۔ ہمیں ہیروشیما پر ختیجہ لینے آئی تھی۔ اس کا اپنا چہرہ ستا ہوا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبی آنکھیں متورم تھیں۔ راہ میں ایک ریسٹورنٹ سے رات کا کھانا کھایا اور پھر میرے ہوٹل میں چھوڑا جو میوزیم کے قریب تھا۔
طے ہوا میں صبح میوزیم دیکھوں، پھر لنچ کے وقت مجھے وہاں سے لے جایا جائے گا۔ بدرول کی غیر موجودگی معنی خیز تھی۔ اب مجھ پر بھی پانڈے کے کنبے کی افسردگی کا اثر ہونے لگا تھا۔ اس رات مجھے بہت دیر سے نیند آئی، مگر صبح میں جلدی جا کر ہیروشیما کی تعمیری نو نے دنیا میں جاپانی قوم کی عزت بڑھا دی اور انہیں مٹانے کی تمنا آئی۔ امریکہ کو ہر ایک امن پسند اور ایک روندل، ایک فاؤل کھیلنے والے غیر ذمہ دار ایٹمی ملک کی طرح یاد کرتا ہے، لیکن جاپانیوں کے لیے 3 بڑے دھماکے ہوئے، ایک ہیروشیما، ایک ناگاساکی میں اور ایک ان کے فوراً بعد شہنشاہ کے خطاب میں، جس میں کروڑوں جاپانیوں کو بتایا گیا کہ شہنشاہ عالم مرتبہ نہ خدا ہے نہ خدا کے اوتار وہ قومی شکست کا اعلان روک سکتے۔ مگر ان 3 دھماکوں کے ایک نئی جاپانی قوم پیدا ہوئی۔ ہیروشیما کا امن میوزیم دنیا کے بچے جنگ بازوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ چاروں طرف وہ جاپانی مائیں اڑاتی سنائی دیتی ہیں، جن کے بچے لوٹ کر نہیں آئے، جنہیں جلسی ہوئی چھاگل جلی ہوئی یونیفارم پر مرمر ہونے والے جوتے اور معصوم کے منہ کے ترستے والے لنچ باکس کے لفظوں نے شناخت کیا۔ کوئی انسان یہاں اشک بار کوئی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے شیاما سرگوشی بار بار سنائی دی، نہ گندے بچے نہ روتے نہیں، پر جاپانیوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو آزاداری کے لیے وقف نہیں کیا۔ اس میوزیم کا اختتام ایک طرح سے رزمیہ ہوتا ہے جو فطرت کے رمز شناسوں کے توانائیوں سے مماثل کر دیا ہے۔ ایک سبز پتا ایک شوکیس میں محفوظ ہے۔ اس نوٹ کے ساتھ اہل جاپان کو بتایا گیا ہے، 75 برس تک ہیروشیما میں کچھ نہیں ہوگے گا، مگر اگلے ہی برس ایک درخت پر یہ پتا ہمارے لیے پیغام لایا ہے کہ یہ شہر دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ اس نوٹ نے مجھے سرشار کر دیا جب قمار میں دوپہر کے بعد پانڈے کے گھر والوں سے ملا۔ اب میں پانڈے صاحب کی موجودگی میں بتایا کہ بدرول کچھ عرصے اس مذہبی گروپ الف میں رہا جو پہلے اوم تھا۔ انہوں نے ایک شب میں زہریلی گیس چھوڑی تھی۔ اب وہ ایک اور اسلامی گروپ میں چلا گیا جو ملائیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہے۔ روندھے ہوئے گلے سے پانڈے نے کہا، یہاں پولیس سے اسے تلاش کریے، اس نے میری مینا کو شیاما کوہارمی سے اور مجھے برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ میں نے بڑے پیار اپنے عزیز پانڈے سے کہا، نہ رو پانڈے، ہر چیز دوبارہ بن سکتی ہے، شاید پہلے سے بھی اچھی ہو سکتی ہے، نہ رو۔